ڈاکٹر شاہد زیب صاحب آئے ہیں سر. کیا ہاں حال جی ہے, کیسے السلام ہیں آپ؟ علیکم. وعلیکم جی جی السلام سر, آواز کیسے آ ہیں رہی آپ؟ ہے؟ آ رہی ہے جی سر, میں لاؤڈ ٹھیک اینڈ ہوں. کلیئر. اچھا اچھا جی. یہ آج کل جو یہ کمیونٹی میں ہو رہا ہے نا, تو میں بھی اس پہ اپنی بات کرنا چاہوں گا. تو آپ تو کہتے ہیں کہ کسی کا نام نہ لیں, لیکن اس بندے کا نام لینا ضروری ہے. ارے یہ ایک ایکس مسلم ہے, اس کا نام ہے اپاسٹیٹ امام. اور ارے یار, یہ نہیں, آپ بات سنیں نا, آپ کو سمجھ آ ہوں، جائے گی. اگر آپ میں نے غلط بات کی ہو تو میں معافی مانگ لوں گا, اپنی بات واپس لے لوں گا. تو یہ جو ہے نا سارے پاکستانیوں کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کرتا ہے. کہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا انٹرسٹ وردی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں خود اس کو سنا. ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے جو ہے نا کچھ آپ کو تاریخی اور پولیٹیکل بات بتاؤں. تو میں جو فالوور ہوں نا, میں عبدالغفار خان کا فالوور ہوں، ہوں. ہوں، ہوں، اور اس کو انڈیا میں جو ہے نا سرحدی گاندھی کہتے ہیں. وہ گاندھی جی کا جو ہے نا بڑا ہاں دوست تھا. زبردست دوست تھا ہوں، اور اس کا فالوور تھا. تو عبدالغفار خان نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی, لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں. تو ہوں، ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا. تو انڈین گورنمنٹ نے اس کو دعوت دے دی کہ آپ آ جائے ادھر اپنا علاج کریں. اور وہ جانا بھی چاہ رہا تھا, لیکن اس کا پاسپورٹ نہیں تھا. تو ہوں، اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا پاسپورٹ نہیں ہے. تو انڈین گورنمنٹ نے اسے کہا کہ آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, ویزے کی ضرورت ہے, ہم اپنا جہاز بھیج دیتے, آ جائے. لیکن ہوں، اس نے انکار کر دیا. تو پھر افغان گورنمنٹ نے اس کو کہا کہ ہم اپنا پاسپورٹ آپ کو ایشو کرتے ہیں, آپ اس سے چلے جائیں. لیکن ہوں، اس نے وہ بھی نہیں مانا. انکار کر دیا. تو ہاں, اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی پاسپورٹ سے جاؤں گا. تو اس نے پاکستانی پاسپورٹ بنا لیا اور پھر اس کو اس کے ساتھ باقاعدہ ویزا لگا کے انڈیا علاج کرنے کے لیے چلا گیا. اور اس کی ڈیتھ بھی جو ہے نا, جب وہ آخری دنوں میں بیمار تھا تو انڈیا میں اس کا علاج ہو رہا تھا, اور مرنے سے چند دن پہلے پاکستان واپس آ گیا تھا. تو جس دن وہ مر گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی پشاور میں ایک پارک میں رکھی گئی تھی. میں بھی پشاور میں تھا, اور میرے وہاں پہنچنے سے پہلے راجیو گاندھی جو ہے نا وہ انڈیا سے آ گیا تھا. تو اس کو پاکستانی گورنمنٹ نے کہا بھی کہ آپ اسلام آباد آ جائیں آفیشیل ملاقات کے لیے, لیکن وہ نہیں مانا. اس نے صرف غفار خان کو دیکھا اور پھر واپس چلا گیا. تو ہم نے تو ساری زندگی جو ہے نا ان جہادیوں کے خلاف لڑنے میں گزاری ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا سسٹم پاکستان سے بہت اچھا ہے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا کا جو سیکولر سسٹم ہے وہ پاکستان میں بن جائے. تو میری طرح ایک بندہ میں نہیں ہوں, لاکھوں پاکستانی جو ہے نا اسی طرح انڈیا کے بارے سر میں کروڑوں میں ہوں گے, اچھے, لاکھوں نہیں ہوں گے, کروڑوں میں ہوں گے. ہاں اچھے خیالات رکھتے ہیں. ہاں, انڈیا کے سارے فلمیں جو ہے نا پاکستان میں ہر ایک ہاں بندہ چلتی ہیں. دیکھتا ہے. ہاں, تو ایسی بات کرنا سارے پاکستانیوں کو برا بلا کہنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب لوگوں کی جو ہے نا توہین ہے. تو بس میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرا مشورہ اور سجیشن یہ ہے کہ انڈین جتنے بھی ریشنل لوگ ہیں یہ اس بندے سے پوچھیں. اور پھر ایک دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ ایکس مسلم موومنٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے, اور اگر کچھ ایکس مسلم انڈیا میں وہ ہندو ریلیجن یا اس کے بارے میں جو ہے نا برا نہیں کہتے ہیں, ان کے ان ریشنل باتوں کو اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں یہ مسلم اتنے پاگل ہیں کہ وہ ان کی باتوں کو سمجھیں گے؟
وہ تو نہیں سمجھیں گے سر کبھی. یہی تو ڈینجرس بات ہے نا کہ جو لوگ اپنے آپ کو سناتنی بنا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں ہم ہندوازم کو برا نہیں سمجھتے, وہ لوگوں کی بات کبھی مسلمان نہیں سن سکتا. وہ سوچے گا یہ تو انڈیا کے, یہ تو ہندوستان کے فنڈیڈ ہیں, یہ تو ہندوستان نہیں بلکہ یہ تو RSS کے فنڈیڈ ہیں. وہ تو یہ سمجھیں گے نا. تو یہ باتیں جو ہے یہ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کی وہ عزت کبھی نہیں کما سکتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ موومنٹ مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے شروع کی تھی. اب اس کے فولڈ میں انڈیا کے ایکسٹریمسٹ بھی آ رہے ہیں جو کہ ہندوتا اور یہ RSS اور یہ سناتنیزم جو ہے, یہ لوگ بھی اب اس کے فولڈ میں آ گئے ہیں, کیونکہ ہم نے انہیں اپنا دشمن نہیں بنایا, انہوں نے ہمیں اپنا دشمن بنا لیا. ہم تو ایک لحاظ سے ان کا ہی کام کر رہے تھے, بڑے طریقے سے, ایک صاف طریقے سے ان کا کام ہو رہا تھا, مگر ان کو یہ صرف نہیں سننا کہ یہ لوگ اسلام کو کرٹیسائز کریں, انہیں ہمارے منہ سے ہندوازم کی تعریف بھی سننی ہے. ان کی انا کی جو ہے نا ایگو کی سیٹسفیکشن اس بات سے نہیں ہو رہی جب تک ہم اسلام کو ڈی کنسٹرکٹ کریں. ان کو یہ بھی چاہیے کہ ہم ہندوازم کی بڑی تعریفیں کریں. جب ہم کریں گے only then they will be happy. ویسے وہ نہیں ہو سکتے کچھ. تو یہ جو پرابلم ہے یہ بیسیکلی ایگو کا اور ایک انفیریارٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں اس کی ایکسٹریم فارم ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایشو پہ نہیں بھی بات کر رہا تو آپ کو مطلب جو ہے نا آپ کی کوئی تعریف نہیں کر رہا تو آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی, یار ہمیں اچھا کیوں نہیں کہہ رہے. تو بھائی آپ کو اچھا ہم نہیں کہیں گے. شروع میں تو بات یہیں تک تھی کہ جی جب بھی یہ ہمارے پاس آتے تھے اسلام کی بات ہوتی تھی بغلیں بجاتے چلے جاتے تھے, مگر پھر آہستہ آہستہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ادھر تک پہنچ گئی کہ اب آپ ہندوازم کی تعریفیں بھی کریں. تو بھائی یہ تو نہیں ہوگا کوئی بھائی, اگر اور مجھ جیسے بندے سے تو یہ بالکل بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میں نہ کرسچینٹی کی تعریفیں کروں گا, نہ اسلام کی کروں گا, نہ جوڈائزم کی کروں گا, ہندوازم اور بدھزم کی بھی نہیں کروں گا, سکھزم کی بھی نہیں کروں گا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ڈوگما سچا ہے تو بھائی اگر آپ ایٹ لیسٹ مجھے آ کے پریچ نہ کریں, کیونکہ میرے ساتھ بات یوں ہی شروع ہوئی ہے کہ اسلام پہ بات ہوئی اور جب یہ لوگ آگے تو یہ کہیں آگے مجھے ہندوازم پریچ کرنے لگے ادھر, جی آپ کو یہ ہندوازم یوں ہے تو وہ ہے. بھائی سائنٹیفک آرگیومنٹ کے سامنے تمہارا بھی مذہب اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اسلام جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, سائنٹیفک آرگیومنٹ کے آگے, آرکیولوجیکل آرگیومنٹ کے آگے, ہسٹوریکل آرگیومنٹ کے آگے تمہارا ریلیجن بھی اتنا ہی جھوٹا ہے, بلکہ اس میں شاید اس سے بھی زیادہ گپیں لکھی ہیں جتنی اسلام میں اور کرسچینٹی میں لکھی ہیں. اور آخری بات, میں پاکستان بننے کے خلاف تھا اور اب بھی میرا خیال ہے کہ نہیں بننا چاہیے تھا, لیکن پاکستان نے میری ساری جو ہے نا پڑھائی پرائمری سے لے کر میڈیکل تک وہ ساری میری فری ہوئی ہے. ادھر امریکہ میں لوگوں کو 300,000 تک جو ہے ان پر لون آتا ہے اسٹڈیز کا, ہاں قرضہ ہوتا. تو پاکستان نے میرے ساتھ اچھائی بھی کی ہے, میں نے اس کا کھایا ہے, تو میں کیوں پاکستان کے اس طرح خلاف ہو جاؤں. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل چینج آ جائے, یہ لوگ جو ہے نا سیکولر بن جائے اور یہ اپنی یہ دہشت گردی وغیرہ جو بھی لوگ کرتے ہیں یہ چھوڑ دے. تو اور سر ویسے دیکھیں ہم تو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں نا. اگر آپ دیکھیں اگر مجھے پاکستان سے پیار نہ ہو تو میں اپنی جان کو رسک میں ڈال کے یہ باتیں کروں؟ میں کبھی بھی نہ کروں, کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان میں جو مسئلہ ہے اس میں جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے, اور ہمیں اس کو کاؤنٹر کریں گے تو اگلے مسئلے خود کو حل کرنے لگیں گے. تو کوئی یہ سمجھے کہ جی غالب پاکستان کے خلاف ہے یا حارث پاکستان کے خلاف ہے یا مہلیز پاکستان کے خلاف ہے یا ڈاکٹر شاہد زیب پاکستان کے خلاف ہے, گلزار ایلیا, بھائی ہم پاکستان کے خلاف نہیں, ہم پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. اور ہم انڈیا کے بھی خلاف نہیں ہیں, ہم نے کبھی انڈیا کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اور جتنے چینلز کا ادھر ذکر ہو رہا ہے ہر کوئی بیٹھ کے ہر وقت پاکستان یہ, پاکستان وہ, پاکستان یہ, اور پھر ان کو فل رائٹ ہے کہ یہ پاکستان کو جتنا مرضی برا کہیں. اور اگر ان کے کنٹری کی ایک بات آ جائے, جیسے وہ ایک بات چل رہی ہے جینز پہننے پہ بچی کا قتل کر دیا, اس کی لاش پول کے ساتھ لٹکا دی, ٹھیک ہے, وہ باتیں ان کو بڑی بری لگتی ہیں کہ جی آپ ہماری بےزتی کر رہے ہیں. تو بھائی پاکستانیوں کو بھی یہ بری لگتی ہیں جب ہم وہ باتیں کرتے ہیں, ان کو بھی لگتا ہے کہ آپ ہماری بےزتی ہوئی ہے. تو یہ ذرا اپنے دماغ کو, اپنے سر کو جو ہے نا وہ ریت میں سے نکالو شتر مرغ کی طرح, اور ریالٹی کو دیکھو کہ اصل میں بات کیا ہے. ٹھیک ہے, لوگ دونوں طرف ایک, میں تو کہتا ہوں پاکستانی انڈین ایک جیسے ہیں, کیونکہ ایک جیسے نارسسسٹ ہیں, ایک جیسے ڈوگمیٹک ہیں, ایک جیسے ہٹ دھرم اور ایگوٹسٹیکل ہیں. ٹھیک ہے, مینیاک ہیں سارے, ایک جیسے ہیں بالکل.
مجھے تو فرق نظر نہیں آتا, بہت کم فرق ہے. اگر زبان یہ ہے کہ وہ ذرا ہندی زیادہ سخت بولتے ہیں تو ادھر سے ہمارے عربی اور فارسی کے لفظ زیادہ ہوتے ہیں, بس یہ فرق ہے. باقی تعصب اور ساری کی ساری نارسسزم, ریسزم, یہ سب ایک جیسا ہے بالکل. اور بس میں اپنی بات اس بات پہ ختم کر دوں گا کہ غفار خان جو ہے نا وہ انڈیا اور ہندیوں کے اتنا نزدیک تھا کہ وہ خود کہتا تھا کہ لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں. ٹھیک سر, اور کوئی بات آپ کریں گے؟ نہیں جی بس ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. سر تھینک یو ویری مچ, آتے رہیے, پھر بات کریں گے. اوکے, تھینک یو, بائے.